قربانی قرب سے بنا ہے۔ قرب پانا، تو قربانی میں کس کا قرب پایا جاتا ہے؟ تو یہ ظاہر سی بات ہے، یہ قربانی میں بندہ اللہ رب العزت کا تقرب ڈھونڈتا ہے۔ قربانی تقرب الی اللہ کے لیے کی جاتی ہے، یعنی قربانی قرب خداوندی پانے کو کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہم جو قربانی کرتے ہیں، یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ کہ قربانی کیا ہے، تو آپ نے جواب عطا کیا کہ قربانی یہ آپ کے جد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو ہوا یہ کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اپنا خلیل اعلان کیا، قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 125 میں، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور خدا نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اپنا خلیل بنایا، فرشتوں میں اعلان ہوا، تو وہیں فرشتوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد یہ کہا کہ اے اللہ، کہیں تیرے ابراہیم کے دل میں تیری محبت کے ساتھ ساتھ اسماعیل کی محبت بھی تو نہیں بس گئی ہے۔ تو اس کے معاملے میں یعنی حضرت خلیل اللہ کی خلیلیت کا امتحان لینے کے لیے یہ قربانی کا واقعہ پیش آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی طلب کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے کی پوری تیاری کر دی، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری بھی چلا دی۔ یہ الگ بات تھی کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام گردن پہ چھری چلنے کے بجائے ایک دمبا بھیج دیا اور اس کی قربانی ہو گئی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک تو جب وہ چھری چلائے تھے تو ان کے نزدیک ان کے نزدیک حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان ہو چکے تھے۔ تو در حقیقت یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کی یادگار ہے جو قربانی ہم اور آپ کرتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ قربانی کے اندر بہت بڑا راز ہے۔ یاد رکھیے کہ قربانی کا مطلب ہم نے کہا کہ قریب ہونا اللہ سے، اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے کتنا وقت لگے گا۔ دیکھیے قربانی کے لیے کیا کیا تیاریاں کی جاتی ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے جانور خرید لیتے ہیں، کچھ لوگ سالوں جانوروں کو پالتے ہیں، کچھ لوگ ایک سال جانوروں کو پالتے ہیں، کچھ مہینے پہلے لے لیتے ہیں، اور کچھ لوگ قربانی سے جو ہے کچھ دن پہلے جانوروں کا جو ہے انتخاب کرتے ہیں، یا جو ہے اتنی بات تو ہے کہ پہلے جانور خریدتے ہیں اور پھر اس کی قربانی کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ جانور خریدنے کے بعد اس کو قربان گاہ میں لے کر آئے، قربان گاہ میں لانے کے بعد لٹا بھی دیے، لٹانے کے بعد دعا بھی پڑھ دیے، لیکن ابھی تک قربانی نہیں ہوئی۔ اگر آپ کسی کو بولو گے کہ میں نے سال بھر تک جو ہے جانور پالا ہے، قربانی ہو گئی کیا؟ وہ کہے گا قربانی نہیں ہوئی۔
کوئی کہے گا میں نے 2 مہینہ جو ہے جانور کو پالا ہے، قربانی ہو جائے گی کیا؟ تو قربانی نہیں ہوگی۔ کہا 1 ہفتہ پہلے میں نے جانور لایا ہے، اس کو 1 ہفتے تک پالا ہے، کیا قربانی ہو جائے گی؟ کہ صرف 1 ہفتہ پالنے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، میں نے جانور قربان گاہ میں لے کر آ گیا، تو کہ اب بھی قربانی ہو گئی کیا؟ نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ جانور کو قربانی کے لیے لٹا دیا تو قربانی ہو گئی کیا؟ نہیں ہوئی۔ کہ پھر میں جو قربانی کی دعا تک ہم نے پڑھ دی تو قربانی ہو گئی کیا؟ نہیں۔ لیکن جیسے ہی اس جانور کی گردن پر سلہ پھیر دیا جاتا ہے، جیسے اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے، تو جیسے ہی ذبح ہوتا ہے اب قربانی ہو گئی۔ یعنی قربانی دعا پڑھنے تک قربانی ہونے کا تعلق نہیں تھا، آپ قربانی کی تیاری کر رہے تھے، قربانی ہونے کے لیے صرف ذبح ہونے کی دیری تھی۔ جیسے ہی ذبح کیے ویسے ہی قربانی ہو جاتی ہے۔ یعنی قربانی کے اندر یہ راز پوشیدہ ہے کہ اللہ رب العزت سے جو وصل چاہتے ہیں تو وہ یہ نہیں سمجھے کہ اللہ کے وصل کے لیے زمانے کی ضرورت ہے، لیکن اس وصل کے ماحول تیار کرنے کے لیے آپ جو ہے بہت سارے ماحول تیار کرنے کے لیے وقت لگتا ہے۔ اللہ سے وصل حاصل کرنے کے لیے کیا ہونا ہے؟ بس آپ کا ذبح ہو جانا ہے۔ اللہ سے وصل ہونے کے لیے آپ کا صرف فنا ہو جانا ہے۔ آپ جیسے ہی فنا ہوں گے ویسے ہی جو ہے آپ جو ہے واصل باللہ ہو جائیں گے۔ آپ جیسے ہی فنا ہوں گے، اس کے لیے کوئی لمبا پروسیس نہیں ہوتا۔ ہاں، لیکن یہ جو فنا فی اللہ ہونے کا جو ماحول ہے یا فنا فی اللہ ہونے کے ماحول کو تیار کرنے کے لیے جو آپ کرتے ہیں، اپنے قلب کو، اپنے روح کو، اپنے وجود کو آپ جو اس کے لیے تیار کرتے ہیں، اس کے لیے وقت لگ جاتا ہے۔ یعنی وصل مولا پانے کے لیے جو ہے طویل وقت درکار نہیں ہوتا ہے۔ ویسے ہی جیسے ہی میں مٹا ویسے ہی آپ وصال پا جائیں گے۔ یہ جو راز قربانی میں پوشیدہ ہے۔ تو قربانی کے لیے تیاری تو جو ہے سال بھر سے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن قربانی جو ہے اسی وقت ہوگا، وہی قربانی اتنے سے میں ہوگی کہ جب آپ جانور کو ذبح کر دیں گے۔ قربانی یہ جو ہے مالی عبادت ہے، یعنی آپ کو آپ کا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ آپ چیزوں سے دل لگانا، مال سے دل لگانا چھوڑ دے۔ یعنی ان مخفی الفاظ میں کہ آپ کا دل مال سے دوری یعنی دنیا سے دوری اختیار کرے، یعنی آپ اپنے مال کو اللہ کے لیے قربان کر دے، دنیا سے اپنی نظر ہٹا لے، اس طرف اشارہ ہے، کیونکہ قربانی یہ مالی عبادت ہے۔ اس کے بعد یہ جو قربانی جو ہے یہ غنی پر واجب ہوتی ہے، یعنی اس کے لیے آسان ہے، مالدار ہے تو وہ جانور خرید کے کر دے گا۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ جس کو طریقت کا علم مل گیا اس کے لیے قربانی کرنا آسان ہے۔ جیسے مالدار کے پاس مال ہے تو وہ آسانی سے قربان کر سکتا ہے، ویسا ہی جسے طریقت کا علم مل گیا ہے اس کے لیے اپنے نفس امارہ کی قربانی کرنا، اپنے میں کی قربانی کرنا، اپنے انا کی قربانی کرنا جو ہے تکبر کو مٹانا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ علم طریقت کے اندر اس چیز کو آسانی سے سمجھایا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ قربانی کسی بھی جانور پر نہیں ہوتی، قربانی خاص جانور پر ہوتی، یعنی نفس کی کئی قسمیں ہیں، نفس کے کئی اوصاف ہیں، لیکن کس نفس کو قربان کرنا ہے تو مخصوص نفس جو ہے اس کو قربان کیا جاتا ہے۔ وہ نفس کون سا ہے؟ وہ نفس امارہ ہے، کہ جب تک نفس امارہ کی آپ قربانی نہیں کرو گے تو آپ کی قربانی کے لائق نہیں ہوگی۔ یہاں آپ جانور کی بھی قربانی کرتے ہو تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اس میں سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، خدا تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے، یعنی تقویٰ پہنچتا ہے۔ یاد رکھیے جو نفس امارہ کے جال میں پھنسا ہوا آدمی ہے وہ متقی نہیں ہو سکتا،
متقی تو ہوتا ہی وہ ہے جو نفس امارہ سے خود کو بچا کر کے اپنا ہماتن اللہ کے خوف میں ڈال کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نکل گیا۔ تو یہاں بھی یہ اشارہ ملتا گیا کہ آپ اپنے نفس امارہ کو قربان کرو۔ اور اگر آپ دیکھو گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہے دمبا قربان کرنے نہیں گئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے فرزند کو یعنی اپنے بیٹے کو قربان کرنے گئے تھے، وہاں بھی جان کی قربانی ہو رہی تھی، اپنے نفس کی قربانی ہو رہی تھی، تو وہاں حضرت اسماعیل نہیں قربان ہوئے، لیکن آپ کے نفس کے اندر جو بیٹے کی محبت حضرت ابراہیم کے دل میں جو حضرت اسماعیل تھے اس کی قربانی ہو گئی، تو وہاں بھی جو ہے نفس کی قربانی ہوئی۔ اور یہاں ہمیں نفس امارہ کی قربانی کرنی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ خدا تک نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ خدا تک تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی ہم کو کہا جاتا ہے کہ خاص دن قربانی کسی بھی دن کرو تو نہیں ہوتی، خاص دن یعنی وہ دن جس دن کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، جس کا تعلق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ان دنوں میں جو ہے قربانی کرے۔ یہاں سے ہی ہم کو ذہن یہ ملتا ہے کہ ہم جب خدا کے وصل کے راستے میں نکلتے ہیں تو اس کے لیے پہلے اپنے لیے صحیح وقت کو چنیں، اور وقت کا ایسا ہو کہ ہم ہر ایک ذہنی گندگی سے، دنیاوی خیالات سے پاک و صاف ہو، ایسا وقت چنیں کہ ہم جو ہے محو خیالات دنیا کو، اور اس کے اندر ہم اگر قرب خداوندی پانا چاہے تو نہیں ملے گا۔ تو اگر ہمیں پانا ہے تو ایسا وقت تلاش کرنا پڑے گا جیسا وقت بزرگان دین استعمال کیا کرتے تھے، یعنی بزرگوں کے وقت کو دیکھا جائے کہ وہ کیسا وقت تعین کرتے تھے، اور اپنے رب کے ذکر، فکر، مراقبہ، مجاہدہ کے لیے کیسا وقت تلاش کرتے تھے، کیسے وقتوں کی تلقین کرتے تھے۔ تو یہ جو ہم کو خاص دن میں قربانی کرنی ہے، اس میں یہ راز پوشیدہ ہے کہ ہم وقت کا صحیح انتخاب کریں۔ اسی کے ساتھ جو کہ حکم ہوتا ہے، یہ ایک اور بات ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک جانور ہم قربان کرتے ہیں تو جانور کیسا ہو؟ نفس امارہ بھی قربان کب ہوگا قربانی کے لائق؟ تو بہت سارے جانور ہیں، لیکن ہر جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ اس جانور کی قربانی ہوتی ہے جس کی شریعت نے حکم دیا ہے، یعنی جب آپ نفس امارہ کو قربانی کے لائق پہلے بنانا پڑے گا، اور قربانی کے لائق جب آپ بنا لو گے تب جا کے اس کی قربانی ہو سکے گی۔ اس لیے قربانی یا تو چوپائے بکرا بکری، میڑا میڑی وغیرہ کی ہوتی ہے، اور یہ جانور وہ جانور ہے کہ آپ ایک جانور کرو گے اور ایک قربانی ہوگی، اور دوسرے جو ہے بڑے جانور آتے ہیں، گائے، بیل، بھینس وغیرہ، جس میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی ایک راز پوشیدہ ہے، ایک جانور ایک قربانی، ایک جانور ایک ہی حصہ ہوگا اور ایک قربانی ہوگی، یعنی آپ یا تو اپنی ذات کو جو ہے فنا کر دے، ذات کو فنا کر دے، یک بہ ایک میں آپ وہاں پہنچ جائیں گے، یا تو پھر راستہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے اندر اپنے الصفات کے نمونے رکھے ہیں، وہ 7 الصفات ہے، تو آپ اس میں سے کسی ایک کے ذریعے اس کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، یا تو آپ اپنی ذات کے ذریعے اس کا عرفان حاصل کریں، یا اپنی الصفات کے ذریعے جو ہے اس تک کا راستہ اختیار کریں کہ آپ اس کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرف جو ہے ایک جانور ایک قربانی، ایک جانور 7 قربانی میں یہ رمز پوشیدہ ہے، اور اللہ رب العزت نے خود اعلان کیا ہے قرآن کریم کی سورہ حج کی آیت نمبر 36 میں، وہ فرماتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم، یعنی اور قربانی کے بڑے جانوروں کو بھی ہم نے تمہارے لیے خدا کے مقرر کی ہوئی نشانی کیا ہے، یعنی خدا کی نشانیوں میں قرار دیا ہے۔ وہ نشانی کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جو ہے آپ کس طریقے سے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو کہ
ہمیں قربانیوں کے رموز سے واقف ہونے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔